کے پہلے صفحے پر اس کی ولادت ہے، جس کے آخری صفحے پر اس کی وفات ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک نوجوان ہوتا ہے، اسے ایک بیش قیمتی ہیرا ملتا ہے۔ نوجوان اس ہیرے کو لے کر جوہری کے پاس جاتا ہے، جوہری سے کہتا ہے اے جوہری اس ہیرے کو خرید لے۔ جوہری کہتا ہے کہ یہ بیش قیمتی ہیرا ہے، میں اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں گا۔ نوجوان کہتا ہے اے جوہری اس کو کون خرید سکتا ہے؟ جوہری کہتا ہے کہ جا بادشاہ کے پاس چلا جا، اس کو بادشاہ خرید سکتا ہے۔ نوجوان بادشاہ کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں ہیرے کو دکھاتا ہے۔ بادشاہ ہیرا دیکھتا ہے، ہیرے پہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بلاتا ہے، وزیر سے پوچھتا ہے اے وزیر یہ بتا اس ہیرے کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر اس کے بدلے آپ تمام سلطنت دے دیں پھر بھی اس کی صحیح قیمت ادا نہ ہو سکے گی۔ بادشاہ کہتا ہے اے وزیر اس ہیرے کو میں اپنے خزانے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں یہ ہیرا آپ کے خزانے میں لا کے دوں گا۔ بہرحال وزیر نوجوان کو بلاتا ہے، نوجوان سے کہتا ہے اے نوجوان یہ ہیرا میں خریدوں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے وزیر اس کی کیا قیمت دو گے؟ وزیر کہتا ہے اے نوجوان تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک محل سے جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی لے جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا ہے، لیکن سورج غروب آفتاب غروب ہونے کے بعد تم محل سے کچھ نہ لے جا پائے گا۔ نوجوان خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے۔ اب نوجوان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ صبح ہوگی میں محل میں جاؤں گا اور محل سے ہیرے جواہرات لے کر آؤں گا، میں محل سے خزانے لے کر آؤں گا، میں محل سے سونا چاندی لے کر آؤں گا۔ بہرحال صبح ہوتی ہے، نوجوان سورج طلوع ہوتا ہے، نوجوان محل میں آتا ہے، وزیر سے ملاقات کرتا ہے۔ وزیر کہتا ہے نوجوان تیرا وقت شروع ہو گیا ہے، تم محل سے جو چاہے لے جا سکتا ہے۔ نوجوان ایک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کمرہ سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرے کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کمرہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تمام دروازے کھولتا ہے، دیکھتا ہے تمام کمرے خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے بہترین لذیذ کھانا لگا ہوا ہے۔ نوجوان جب کھانے کو دیکھتا ہے نوجوان کو بھوک لگاتی ہے۔ نوجوان سوچتا ہے میرے پاس بہت وقت ہے، کیوں نہ تھوڑا سا کھانا کھا لوں۔ نوجوان کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ نوجوان شکم سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ جب نوجوان کھانا کھا چکتا ہے اٹھتا ہے اور پھر اس کو سستی آتی ہے۔ نوجوان سوچنے لگتا ہے میرے پاس ابھی بہت وقت باقی ہے، لاؤ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ بہترین قالین لگی ہوئی ہوتی ہے، نوجوان قالین پر لیٹ جاتا ہے۔ نوجوان کو نیند آ لیتی ہے، نوجوان سو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وزیر نوجوان کو ہلاتا ہے، وزیر نوجوان کو اٹھاتا ہے۔ جب وزیر نوجوان کو ہلاتا ہے، وزیر نوجوان کو اٹھاتا ہے، نوجوان جاگتا ہے۔ نوجوان کو یاد آتا ہے کہ میرے پاس طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کا وقت تھا کہ اب میں محل سے خزانے لے کر جاؤں۔ جب نوجوان اٹھتا ہے کمروں میں دوڑتا ہے کہ لاؤ میں سونا چاندی اٹھا لوں، لاؤ میں ہیرے جواہرات اٹھا لوں، لاؤ میں ہیرے جواہرات اٹھا لوں، لاؤ میں سچے موتی اٹھا لوں، لاؤ میں یاقوت اٹھا لوں۔ لیکن جیسے ہی وہ نوجوان پہنچتا ہے وزیر کہتا ہے اے نوجوان تیرا وقت ختم ہو گیا، تجھ سے وعدہ یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک تو جو چاہے
सकता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है मुसलमानों, हमारे पास इतना वक्त है, जिस तरीके से नौजवान के पास वक्त था कि सूरज तुलू होकर सूरज गुरूब होने तक जो चाहे ले जा सकता था, इसी तरीके से हमारी जिंदगी का सूरज तुलू हुआ है, अब गुरूब होने तक हम जो चाहे दुनिया में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो हम भी उसी नौजवान की तरह हाथ मलते रह जाएंगे और उस खजाने को देखते रह जाएंगे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम वास्ती, हजरत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती। इसी तरीके से जिस तरीके से वो नौजवान हाथ मलता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी, हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, हम भी हाथ मलते हुए चले जाएं। मौलाना रूमी ने कहा था कि जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफात है, बाकी सफ़ात पर हमको भरना है कि हम नमाज छोड़कर बेहिया बनना चाहेंगे, या कुरान के उस आयत पर इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर पर अमल करके बाहया बनना चाहेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, मसलके आला हजरत। हमको भरना है कि हम नमाज छोड़कर बेनमाजी लिखवाना चाहेंगे, या नमाज पढ़कर सच्चा गौसे आजम का गुलाम लिखवाना चाहेंगे, है ना? हमको लिखवाना है ना कि हमें क्या लिखवाना है उस किताब पर। हमें पड़ोसी की मेड़ काट कर जमीन हड़पने वाला बनकर लिखवाना है, या लोगों के हुकूक अदा करके हुकूकुल इबाद अदा करने वाला लिखवाना है। क्या नसीहत आमेज़ गुफ्तगू। हमको अपनी बीवी को बाजार में बेनकाब घुमाने वाला लिखवाना है, या अपनी बीवी को जब मेरी बीवी दरवाजे से बाहर कदम रख रही हो उसको रोककर मुस्तफा के अमल, मुस्तफा के कौल पर अमल करने वाला लिखवाना है। क्या लिखवाना है हमको? हाँ, हमको शराबी लिखवाना है, या शराब से तौबा करके ताइब होने वाला लिखवाना है? हमको सट्टे वाला लिखवाना है, या सट्टे से तौबा करके हलाल रिज़्क़ खाने वाला लिखवाना है? अल्लाह 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 अल्लाह। हमको इन दुनियावी झूठे नेताओं के पीछे चलने वाला लिखवाना है, या उलमाए हक का हाथ थाम कर हक के रास्ते पर चलने वाला लिखवाना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको क्या लिखवाना है बताओ मुझे। हमें दाढ़ी पर, चेहरे पर अस्तुरा चलवा कर दाढ़ी मूंदने वाला लिखवाना है, या मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करके सच्चा मुसलमान लिखवाना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार अनस मियां साहब क़िबला वास्ती, वास्ती दूल्हा। हमें अपने भाई भतीजे भांजों के हक मारने वाला लिखवाना है, या उनके हुकूक अदा करके हुकूकुल इबाद अदा करने वाला लिखवाना है? आज अक्सर लोग आया करते हैं कि चचा ने जमीन हड़प ली, मामू ने जमीन हड़प ली, किसी ने जमीन हड़प ली। हमको वो जमीन हड़पने वाला बन के लिखवाना है, या उनके हक अदा करके मुस्तफा के कौल पर अमल करने वाला लिखवाना है? हाँ? बताओ मुझे।
یہ ہم کو عبداللہ ابن عمر جیسا سنت رسول پر عمل کرنے والا لکھوانا ہے۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عمر ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک پیڑ پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے صافے کے شملے کو اس پیڑ سے مس کرتے ہیں، صافے کا شملہ پیڑ کے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، پھر اس کو بڑے پیار سے چھٹاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، اے عبداللہ ابن عمر تم نے یہ کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک روز ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت اس راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کپڑا اسی طریقے سے اس پیڑ میں الجھ گیا تھا، میرے مصطفیٰ نے اسی طریقے سے اسے چھٹایا تھا۔ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ ہم کو اس طریقے سے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنے والا لکھوانا ہے، یا ان دنیاوی ڈھونگی نیتاؤں کا جن کے دین کا پتہ نہیں، جو تمہارے دین کو لوٹنے پہ لگے ہیں، ان کے پیچھے چل کے سیاسی کہلانے والا لکھوانا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے، ہمیں گاؤں کی پردھانی میں لڑائی لڑنے والا لکھوانا ہے، یا مصطفیٰ کے حکم پر صلح رحمی کرنے والا لکھوانا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا لکھوانا ہے؟ لکھوانا کیا ہے کتاب کو؟ کتاب خالی تھی، آدھے تو گناہی لکھ چکے ہیں، روز تو داڑھی بنتی ہے، آدھے تو یہ چیز بھر گئی ہوگی، ہے نا حضرت؟ آدھی سٹے سے بھر گئی ہوگی۔ آج ایک بات بڑی عام ہو گئی ہے، لوگ آتے ہیں اکثر کہتے رہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اکثر سنا ہوگا آپ نے بھی کہ لوگوں کا ایک ہی شکایت ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی، پتہ نہیں ہم سے کون سی خطا ہو گئی۔ اچھا یہی بتا دو تمہارے پاس نیک عمل کتنے ہیں جو تم خطا کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہارے پاس کتنی نمازیں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ کس بنا پہ تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ بتاؤ مجھے۔ جانتے ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں لیکن پروردگار عالم میری دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص حرام کھانے سے اجتناب کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد ابن ابی وقاص حرام کھانے سے اجتناب کرو۔ آگے فرماتے ہیں آقا، اے سعد ابن ابی وقاص جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہوتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ تم چاہتے ہو کہ ہم سٹے کا کھائے رہیں اور جمعے میں جائیں اور بس چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میری دعا سیدھے عرش الہی سے ٹکرا جائے؟ بتاؤ مجھے کیا لکھوانا ہے کتاب؟ بہرحال مسلمانوں، کہنے کا ایک ہی مقصد ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آج اس کتاب میں شریعت کے مطابق زندگی گزار کر نیک عمل لکھوا لیجیے، اس میں بدعملی نہ لکھوائیے، اس میں نیک عمل لکھوائیے، اس میں مصطفیٰ کا طریقہ لکھوائیے، اس میں کسی نیتا کا طریقہ مت لکھوائیے، کسی سیلیبریٹی کا طریقہ مت لکھوائیے، اس میں غوث اعظم کا طریقہ لکھوائیے، ہے نا؟ اگر آپ کو فیشن کرنا ہے تو مولانا عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کریے۔ آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کسی سیلیبریٹی کو نہ بنائیے، اپنے گاؤں میں مولانا عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اپنا آئیڈیل بنانا ہے غوث اعظم کو بنائیے، اپنا آئیڈیل بنانا ہے صدیق اکبر کو بنائیے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ہمیں کسی مجبور باپ، کسی بیٹی کے مجبور باپ سے جہیز لینے والا لکھوانا ہے،
یا آپ سمجھ سکتے ہیں جہیز لینے والا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا لکھوانا ہے یا کسی پر رحم کرنے والا لکھوانا ہے؟ اسی کتاب آج جہیز ہمارے فرخ آباد قنوج ضلع میں اتنا عام ہو چکا کہ بنا جہیز کے شادیاں نہیں ہوتی. جہیز میں کمی ہو جائے پوچھئے. آج حافظ شاداب صاحب موجود ہیں. آج ہی ایک معاملہ آیا تھا کہ صرف 2 دن بچے ہیں نکاح میں اور آج بتا رہے تھے کہ وہ ایسا ہو گیا. دنیا بھر کی باتیں. یہ قنوج اور فرخ آباد کے ضلع میں اتنا مشہور ہے جہیز. ارے اگر تمہاری بیٹی ہوتی اور تم مجبور ہوتے, تمہاری مجبوری کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوتا, تب تمہیں پتا چلتا, تب تمہیں احساس ہوتا. مہر میں تو تم 786 روپے مہر فاطمی مان کر کہتے ہو کہ نہیں مہر فاطمی لکھ دیا جائے. جہیز میں تم ہیلی کاپٹر چاہتے ہو, ہے نا؟ جہیز میں تم کو ہیلی کاپٹر مل جائے اور مہر میں تمہارے مطابق 786 روپے لکھ دیے جائیں. ہونا تو پھر یہ بھی چاہیے کہ اگر تم 10 لاکھ کا جہیز لے رہے تو 10 لاکھ مہر میں بھی بنے اور نقد بنے, معلوم پڑ جائے گا. ہونا تو یہی چاہیے کہ تم نے اگر 10 لاکھ کا جہیز مانگا ہے تو 11 لاکھ مہر میں باندھا جائے اور نقد باندھا جائے. ادھار کی کوئی گنجائش نہیں. بہت اچھا پیغام ہے. زندہ باد زندہ باد. جب مہر 11 لاکھ نقد میں ادا کرنا پڑے گا معلوم ہو جائے گا. ہمارے اسلاف کا طریقہ جانتے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آپ کچھ لکھ رہے تھے, اپنے ایک رجسٹر میں لکھ رہے تھے. سامنے سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. فاروق اعظم کو دیکھ کر صدیق اکبر نے رجسٹر بند کر دیا, رکھ دیا. جب فاروق اعظم تشریف لائے آپ نے رجسٹر کھولا, دیکھا کہ یہ رجسٹر کاہے کا ہے تو معلوم پڑا اس رجسٹر میں ان بیواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کفیل نہیں ہے. ان بیواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی پالنے والا نہیں تھا, لیکن صحابہ کرام نے ان بیواؤں کے کفیل بن کر ان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی. آخر میں فاروق اعظم ایک نام دیکھتے ہیں جس کے آگے اس کا کفیل کا نام نہیں لکھا ہوتا. بہرحال فاروق اعظم اس کا ایڈریس معلوم کرتے ہیں. فاروق اعظم اس گھر پہ جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے, پوچھتے ہیں کہ تیرا کوئی کفیل ہے؟ میں تیری کفالت کے لیے آیا ہوں. وہ عورت نابینا ہوتی ہے, اندھی ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے کفیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرا کوئی آتا ہے, میرا کام کر کے چلا جاتا ہے. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے. عورت کہتی ہے مجھے نام نہیں معلوم, مجھے شکل نہیں معلوم, مجھے صورت نہیں معلوم, بس دروازہ کھٹکتا ہے اور وہ میں دروازہ کھولتی ہوں, وہ اندر داخل ہوتا ہے اور میرا کام کر کے رخصت ہو جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر انتظار کرنے لگے. آپ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, انتظار کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا کفیل کون ہے, دیکھو تو صحیح کون اس کی مدد کرنے آتا ہے, کون اس کا کام کرنے آتا ہے. رات کے کسی پہر میں دیکھتے ہیں, رات کے کسی پہر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے منہ ڈھکے ہوئے آتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے, اندر جاتا ہے. کچھ وقت کے بعد واپس باہر نکلتا ہے. اتنے میں فاروق اعظم پیچھے آ جاتے ہیں اور روکتے ہیں کہ اے
شخص رک جا، سن لے تو کون ہے؟ اتنا سننا تھا، وہ شخص رک جاتا ہے، فاروق اعظم اس سے پوچھتے ہیں اے شخص تو کون ہے؟ وہ شخص خاموشی سے کھڑا رہتا ہے۔ بہرحال فاروق اعظم اس سے کہتے ہیں چہرے سے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کون ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹتی ہے تو فاروق اعظم دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ اے صدیق آپ؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں میں اس کی کفالت کے لیے آتا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے صدیق میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب اس رجسٹر میں اس بیوہ کے نام کے آگے اس کا کفیل نہیں لکھا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ صدیق اکبر۔ اللہ نعرہ تکبیر، وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ فاروق اعظم کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ننگے پیر ہیں۔ فاروق اعظم پوچھ دیتے ہیں اے صدیق آپ کی کھڑاؤں کہاں ہیں؟ اے صدیق آپ کی چپل کہاں ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے فاروق میں جس راستے سے آتا ہوں اس راستے میں یہودیوں کی ایک بستی پڑتی ہے، اس میں یہودی سو رہے ہوتے ہیں، میری کھڑاؤں کی آواز سے کہیں ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اس لیے میں کھڑاؤں اتار کر آتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ ہے مسلمانوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ صدیق اکبر ایک بیوہ نابینا کی کفالت کرنے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر جا رہے ہیں تو کھڑاؤں اتار کے ننگے پیر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہودیوں کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کسی بیٹی کے باپ کو مجبور کر کے ہم جہیز لیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود جا کر لوگوں کی اس طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جلسہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ جلسہ اسی وقت کامیاب مانا جائے گا کہ جب اس میں سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی جس نے جہیز مانگا ہو اور اسی جلسے میں کھڑے ہو کر توبہ کر لے تو یقین جاننا یہ جلسہ یہاں سے لے کر وہاں تک کامیاب ہو جائے گا۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی ایک گناہ سے، شراب سے، جوئے سے، سٹے سے، کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے تو یہ اتنا پیسہ لگانا، ان سب کا آنا، میرا آنا، حضرت کا آنا، سب کا آنا کامیاب ہو جائے گا اور یہ جلسہ یہاں سے لے کے خدا کی بارگاہ تک کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ بہرحال مسلمان ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت، اپنے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے اور اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے مانتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلک پر قائم رہیے بلکہ اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کریے، اپنی جان سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت سے محبت کریے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت معیار حق ہیں، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت معیار حق ہیں۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ جو بصریوں میں سے ابن عون سے محبت کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا وہی سنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کوفیوں میں سے مالک بن مغمول سے محبت کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا وہی سنی ہے۔ حجازیوں میں سے امام مالک سے جو محبت کرتا ہوا انہیں مانتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا وہی بھلائی کے راستے پر آئے۔ اسی طریقے سے دور حاضرہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جو محبت
आला हजरत से दौरे हाजरा में जो मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो जान लेना वही सुन्नी है। अच्छा, आला हजरत को क्यों माने? मैंने एक तो वजह पेश कर दी, दूसरी वजह आला हजरत को क्यों माने? खानदान पिलग्राम ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान बरकात ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान मसौली ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान कालबी ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कम वजह है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कम वजह है आला हजरत को मानने की? हाँ? अल्लाह 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 अल्लाह। बहरहाल मुसलमानों, हमारी जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफात है। बाकी तमाम पन्ने कोरे हैं, भरना क्या है वो हमें लिखना है। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अजीज़ो क़ारिब, तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूं कि बरोज़े महशर लवाउल आम के नीचे गौसे आज़म के नाना से अपना रिश्ता जोड़ देना। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारा कोई अजीज और रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़ महशर इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं जा रहा हूँ लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा।